نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات، سب سے پہلے امت خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب محمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت میں لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت میں لاکھوں سلام. آئیے حضرات اس نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتی ہے کہ سرور کہوں گے مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سفر اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. آئیے حضرات اس نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں جس کے بارے میں میرا امام لکھتا ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی. آگے لکھتے ہیں کہ سب سے سچوں میں سچا سمجھیے جسے، سارے سچوں میں سچا ہمارا نبی. اور آگے لکھتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اعلیٰ حضرت. اور آگے لکھتے ہیں کہ غم زدوں کو رضا مزدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، اور اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. حضرات اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حضرات اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نباتات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جمادات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مردوں اور عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، جوانوں اور بوڑھوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنوں اور فرشتوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. میرے آقا اپنوں کے لیے بھی رحمت ہے، دوسروں کے لیے بھی رحمت ہے، مومنین کے لیے بھی رحمت ہے. بلکہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ آقا سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر. میرے آقا کی رحمت کا کیا کہنا، کسی کو غریبی سے امیر بنایا جا رہا ہے، تو کسی کو ایمان کی دولت سے نوازا جا رہا ہے، تو کسی کو تخت و تاج کا مالک بنایا جا رہا ہے. اور انسانوں نے تو یہاں تک کہ دیکھا ہے کہ آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں چلتے پھرتے مردوں کو زندہ کیا. زندہ ہی نہیں کیا بلکہ حضرت ابوبکر صدیق کو صداقت، حضرت عمر فاروق اعظم کو عدالت، حضرت عثمان غنی کو سخاوت، حضرت علی کو شجاعت، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسا امامت و صداقت کا تحفہ پیش کیا کہ جس کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی. بے شک آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا نہیں کیا. جب جب ہم گناہ گاروں کو اگر کوئی جہنم میں جانے کا تذکرہ کر دیا کرتا تھا میرے آقا بے قرار ہو جایا کرتے تھے. جب جب آقا کی امت کو اگر کوئی جہنم میں جانے کا تذکرہ کر دیا کرتا تھا تو میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو کی اشک جاری ہو جایا کرتے تھے. مگر میں تم سے پوچھتا ہوں تم نے آمنہ کے لال کے لیے کیا نہیں کیا. قسم خدا کی مسلمانوں تم تو کہتی ہو نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میں کہتا ہوں یار
شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد میں کہنا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پہلے نماز کو ادا کر لیں, اس کے بعد میں کہنا نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. مگر یار میں آج کے والدین سے بھی کہتا ہوں کہ تم بھی اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سکھاؤ. تم اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو. جب تمہارے بچے کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا مان کر حکم دو. قسم خدا کی مسلمانوں, اگر تم نے اپنے بچے کی زندگی میں دنیاوی تعلیم کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے, میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے بچے کو اگر تم دنیاوی تعلیم سکھائے گا, تیرا بچہ تیرا ادب بھی نہیں کرے گا. اگر تو اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم سکھائے گا, تیرا احترام بھی نہیں کرے گا. جب بھی تجھ سے بات کرے گا تو اپنی نسلیں ملا کر تجھ سے بات کرے گا. جب تو اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم سکھائے گا, اسے نماز پڑھنے کا بھی نہیں آتا ہوگا. جب تو اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم سکھائے گا, اسے غسل کرنے کا طریقہ بھی نہیں یاد ہوگا. جب تو اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم سکھائے گا, اس کو نماز کے مستحبات بھی یاد نہیں ہوں گے, اس کو نماز کے واجبات بھی یاد نہیں ہوں گے, اس کو نماز کی سنتیں بھی معلوم نہیں ہوں گی. میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم نہ سکھا. میں تو تجھ سے کہتا ہوں کہ تو اپنے بچے کو ڈی ایم بنا, تو اپنے بچے کو آئی سی ایم بنا, تو اپنے بچے کو انجینئر بنا, تو اپنے بچے کو ٹیچر بنا, تو اپنے بچے کو MBBS ڈاکٹر بنا, تو اپنے بچے کو IAS بنا, تو اپنے بچے کو IPS بھی بنا. مگر اس کے ساتھ ساتھ تو اپنے بچے کو دینی تعلیم بھی سکھا. جب تو اپنے بچے کو دینی تعلیم سکھائے گا, تیرا ادب بھی کرے گا, تیرا احترام بھی کرے گا. جب بھی تجھ سے بات کرے گا, جیسے جھکا کر تجھ سے بات کرے گا. نماز کا طریقہ بھی آتا ہوگا, نماز کا طریقہ بھی آتا ہوگا, نماز کے مستحبات بھی پتا ہوں گے, نماز کے واجبات بھی پتا ہوں گے. مگر قسم خدا کی مسلمانوں, تم تو یار اپنے بچوں کو طرح طرح کی باتیں سکھاتے ہو, شرارتیں تم کرواتے ہو, تم قربان نہیں ہو اپنے بچوں سے. قسم خدا کی مسلمانوں, قربان چاہیے یار عبد القادر جیلانی کی والدہ پر. میرے عبد القادر جیلانی کی والدہ نے فرمایا تھا, میرے لال اگر راستے میں کوئی بھی مصیبت آئے تو جھوٹ بات کہاں تھی کہ آقا سرور کونے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا نہیں کیا. بے شک جب ہم گناہگاروں کو اگر کوئی جہنم میں جانے کا تذکرہ کر دیا کرتا تھا, میرے آقا بے قرار ہو جایا کرتے, میرے آقا کا چین بے چینی بدل جایا کرتا تھا. قسم خدا کی مسلمانوں, آؤ میں حضور کی بارگاہ میں لے کر چلتا ہوں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا سرور کونے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا. بے شک حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے, آقا ہم نے سب کی امت کو جہنم میں دیکھا. اتنا عرض کرنا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان حال خاموش ہو جاتی ہے. قسم خدا کی مسلمانوں, آقا سرور کونے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے جبرائیل علیہ السلام, کہ آپ نے ہماری امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے یا نہیں. اتنا ارشاد فرمانا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا سرور کونے صلی اللہ علیہ وسلم کے اسناد پر مشورہ عرض کرتے ہیں, ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا. اتنا سننا تھا, میرے آقا بے قرار ہو جاتے ہیں, میرے آقا کا چین بے چینی بدل جاتا ہے, میرے آقا کا قرار بے قراری بدل جاتا ہے, اور آپ مدینے کی گلیوں کو سونا کر دیتے ہیں. جب یہ خبر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ہوتی ہے تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کو ڈھونڈنا تلاش کر دیا. میرے آقا کہیں نہیں مل پائے, ڈالے خدا سے وہ سناٹا سا چھا گیا, آقا کہیں نہیں مل پائے. ہمارے رسول آقا سرور کونے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. انہوں نے حضور کو نہیں پایا, انہوں نے بھی آقا سرور کونے صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا تلاش کر دیا, مگر میرے آقا کہیں نہیں مل پائے. صحابی رسول جنگل کی جانب چل پڑے, وہ جنگل میں دیکھتے ہیں کہ ایک چرواہ اپنی بکریاں چرا رہا ہے. صحابی رسول نے اس چرواہے سے پوچھا, اے چرواہے تو یہ بتا کہ تو نے ہمارے نبی کو دیکھا ہے, اے چرواہے تو یہ بتا کہ تو نے نورانی چہرے والے کو دیکھا ہے. قسم خدا کی مسلمانوں, چرواہا عرض کرتا ہے, میں نہیں جانتا آپ کا نبی کون ہے, میں یہ بھی نہیں جانتا نورانی چہرے والا کون ہے. ہاں مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ سامنے والی چموتاری کی حال میں کوئی ایسا شخص رو رہا ہے کہ اس کی تنگ اور کمزوری آواز سے میری تکلیفوں میں چنگا پھٹکا دیا ہے. قسم خدا کی مسلمانوں, صحابی رسول سوچنے لگے اور روتے ہوئے لوٹ پڑے اور دیکھتے ہیں کہ آقا سرور کونے صلی اللہ
عالم دربار السلام علیکم.